تو ہم نے اس زبان میں جواب نہیں دیا، اس پیرائے میں جواب نہیں دیا جس قسم کا حملہ ہم پر ہوا، اور ہم سعودی اتھارٹیز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقتی اور فوری ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں اب ہمیں یہ توقع ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی مین جو ہمارے سامنے آج کا سبجیکٹ ہے۔ پورے ملک میں اس وقت بجلی کا بحران ہے، اور جس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ملک کے طول و عرض میں۔ لوڈ شیڈنگ کی دو واضح اور صاف وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک اور بھی شاید اعزاز حاصل ہوا ہے کہ غالباً میں پہلا الیکٹریکل انجینئر ہوں جسے موقع ملا ہے اس وزارت بجلی کی ذمہ داری سنبھالنے کا۔ تو میں کچھ ٹیکنیکل گفتگو کروں گا، آپ کی کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر رکھ کر بات کی جائے۔ تو پاکستان میں اس وقت جو بجلی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بعض جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کی دو وجوہات۔ لیٹسٹ نمبرز جو میرے پاس موجود ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے، ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث 5739 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث لیک آف فیول، جس میں RLNG سب سے زیادہ اس میں شامل ہے، لیکن اس کے بعد فرنس آئل کی عدم دستیابی ہے، اور کوئلے کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے 5739 میگا واٹ بجلی کی صلاحیت، جو بجلی بن سکتی ہے آج ابھی، اگر ہمارے پاس فوری طور پر ایندھن دستیاب ہو جائے تو یہ بجلی بن سکتی ہے، یہ نہیں اس وقت بن رہا۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو کچھ پلانٹس ہمارے تھے وہ ان کی غلط اور نااہل مینجمنٹ کی وجہ سے پچھلی حکومت میں ان کو یہ دن دیے گئے کہ وہ اپنی مینٹیننس کر لیں۔ تو مینٹیننس کی وجہ سے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ اور اس میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکنیکل فالٹس ہوئی ہیں، 2156 میگا واٹس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مہیا نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں، جس کے لیے ہم پوری محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں عوام کی سہولت کے لیے وہاں ٹیمیں بن گئی ہیں اس کو واچ کرنے کے لیے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہاں آنے والے جو عید کے دن ہیں ان میں جو مزید حالات خراب نہ ہوں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے۔ تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ہم نے جو وہاں ہمارے کارکن ہیں، ساتھی ہیں، ان کی عید کی چھٹیاں بھی ہم نے منسوخ کی ہیں۔ تو یہ جو اب ہمارے سامنے معاملہ درپیش ہے، اس کو ہم جو حل کرنے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ 1 مئی سے معاملات کو ہم کنٹرول میں لائیں گے، تو ہمیں یہ بہت امید ہے کہ کچھ ہمیں RLNG حکومت کی جانب سے پرسوں یعنی 1 تاریخ سے ملنا شروع ہوگی، اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ کچھ ہم فرنس آئل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2 تاریخ سے، وہ اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر یا اس سے آگے جو چند دن ہیں ان میں مزید ہمیں گیس کی ایلوکیشن گورنمنٹ سے متوقع ہے۔ تو اس لوڈ شیڈنگ میں اگلے 10 دن میں بہت حد تک ہمیں یہ توقع ہے کہ کمی آ جائے گی اور عوام کو وہ سہولت مہیا ہوگی جو وہ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی چونکہ
مجھے اور ہاشم صاحب کو اپنی ذمہ داری سنبھالے 65 گھنٹے ہوئے ہیں. تو ابھی معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں, لیکن جو 3-4 چیزیں واضح ہیں جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے ہماری گفتگو کا, وہ یہی ہے کہ یہ تمام ہم ڈسکوس کو آلریڈی جو ان کے ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو ہم واچ کر رہے ہیں. جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ چوری کو روکنے کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے. تمام ڈسکوس کو یہ ہدایت بھیج دی گئی ہے کہ وہ ایکسٹرا ٹرانسفارمر جو ٹرالی کے اوپر رکھے ہوتے ہیں وہ ان کی جو موجودگی ہے اسے یقینی بنائیں تاکہ ایمرجنسی میں کہیں بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے اس کو دیں. اور آنے والے دنوں میں جو بہت سارے ہمارے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو پینڈنگ اس وقت کنیکشنز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ پورے انسٹال ہو جائیں. سب سے جو ہمارا مقصد ہے بطور منتخب عوامی نمائندے کے یہ ہے کہ عوام کو بھی یہ احساس ہو کہ جو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں جو شکایات کا ازالہ ہے اس کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے. یہ اس وقت کا ایجنڈا ہے. اب جو یکم سے جو سچویشن میں ہم بہتری کی توقع کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے سب سے پہلے گیس اویلیبل ہوگی جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیشن وہ توقع ہے, پھر فرنس آئل اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہت ساری جو اس وقت کیپیسٹی بند ہے وہ 1 مئی سے بتدریج اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہمیں چونکہ اس دفعہ ایک ایکسٹراڈنری جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہے جو پچھلے سالوں کی اوسط سے زیادہ ہے اس کا سامنا ہے, لیکن اگر ہم یہ تمام کیپیسٹی جو اس وقت فیول شارٹیج کی وجہ سے بند ہے اور ٹیکنیکل شارٹیجز جو ہیں جو ایشوز ہیں فالٹس ہیں ان کی وجہ سے اس وقت اویلیبل نہیں ہے, جیسے اینگرو کا تھر کول کا ایک پلانٹ ہے وہ ہم امید کریں گے 301 میگا واٹ جو ہے وہ پرسوں سے بنانا بجلی شروع کر دے گا. پورٹ قاسم کا جو کول کا پلانٹ ہے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ پرسوں سے وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اور جو RLNG کے اوپر اس وقت ہم بڑی پارشل یعنی صرف ایک حصے کا بجلی بنا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بننا شروع ہو جائے گی. اور یہ بڑا واضح ہے کہ یہ جو 2 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ایندھن کی عدم دستیابی اور جو ٹیکنیکل جو مینٹیننس کا سکیجول ہے, اس کی مکمل ذمہ داری جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دروازے پر ہے. آج جب کچھ وقت ہو جائے گا پھر ضرور میں خاکسار آپ کے سامنے موجود ہوں, نوتے زئی صاحب ہم موجود ہیں, لیکن یہ آپ کے ناظرین کو اور جو سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ یہ کوئی کریانے کا سودا نہیں ہے جسے میں جا کر خرید لاؤں. اگر میری ہمیں یہ ممکن ہوتا کہ فوری طور پر RLNG حاصل کر لی جائے, اگر یہ ممکن ہوتا کہ فوری طور پر جو ہے فرنس آئل اویلیبل ہو اور اس کے لیے وسائل بھی مہیا ہوتے تو آج ملک میں یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم لیگ ہے RLNG کو حاصل کرنے میں, وہ آلریڈی منسٹری آف پیٹرولیم نے اس پر کام شروع کر دیا, وہ لوڈز خرید رہے ہیں. اس طرح فرنس آئل کی جو فراہمی ہے تو جیسے ہی اگلے آنے والے 15 دنوں میں مجھے یہ امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے تو پھر لوڈ شیڈنگ میں بھی نمایاں کمی اور بہتری آئے گی. اور پھر جو لارجر ایفیشنسی ایشوز ہیں جو بہت سارے آپ میں سے یہاں تجربہ کار صحافی موجود ہیں ان سے کی بھی ہم گائیڈنس لیں گے کہ انہوں نے ماضی میں کیا دیکھا ہے. انرجی سیکٹر بڑا کمپلیکس ہے, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آخری بات مجھے یہ کرنی ہوئی ہے کہ ہماری کوشش شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو یہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہے, یہ 70% پاکستان کے ووٹروں کی نمائندہ ہے. تو میں تو یہ بہت اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی وجہ سے آج میں جس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور میرے ساتھ نوتے زئی صاحب جو چاگی کی پہاڑیوں سے ہیں, ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بارے میں کوشاں ہیں. پوری توانائی, پوری محنت
پورا جذبہ عوام کی خدمت کا وہ لے کر ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ایشوز کو ریزالو کریں گے. بہت شکریہ. ون بائی ون جی, ون بائی ون جی 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 وی ہیو سم ڈسپلن جی, آپ جس کو کہیں گے. ہاں جی جی. پہلے تو سر آپ کو مبارک. دوسرا یہ بتائیے گا, ایک تو کیونکہ جب تک ہمیں صحیح فگر نہیں ملیں گے, چیزیں اعداد و شمار ہمارے پاس صحیح نہیں ہوگی, تو ہم کوئی بھی چیز آگے عوام کو صحیح نہیں بتا سکیں گے. انڈسٹری میں ہماری سجیشن ہے کم از کم ایسا سیل بنا دیا جائے جو کم از کم صحیح اعداد و شمار دے دے ہمیں پاور کی. دوسرا یہ بتائیں کہ جون جولائی میں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی, زیرو ریٹنگ لوڈ شیڈنگ کب تک عوام توقع کریں کہ بالکل زیرو ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ, اور کتنے پیسے آپ کو چاہیے پاور پلانٹ سارے سسٹم کو چلانے کے؟ اس کے ساتھ ہی لے لیں اپنا دونوں کا جواب. جی جی اپنا نزدیکی صاحب, آپ نے جس طرح آپ کے پرائم منسٹر نے ایک مطلب بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ 1 مئی سے جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے زیرو ہوگی. ابھی آپ کی باتوں سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹیکنیکل بھی ہے کوئی پرابلم, ایندھن کا بھی پرابلم ہے, اور پھر 10 دن اس چیز کو مزید بھی لگیں گے, تو یہ ابھی 10 سے 12 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کم از کم یہ بتا دیں کہ یہ 10 سے 12 گھنٹے سے مطلب کم ہو کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے, تاکہ قوم جو ہے وہ آپ سے یہ سننا چاہ رہی ہے. جی میں اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ڈیٹا کی فراہمی کے لیے میں انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں. دن میں ایک دفعہ بھی اس پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک فکس ٹائم پہ ہم جو ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیٹا اویلیبل ہے ریگارڈنگ جو جنریشن ہے, ڈیمانڈ ہے, جو ڈسکوز کو ہم بجلی اویلیبل کر رہے ہیں, وہ ہم دن میں ایک دفعہ آپ کو پراپر ڈیٹا ریلیز کریں گے تاکہ ہم. دوسرا جو ایشو ہے جی کہ پرائم منسٹر کو جب یہ بریفنگ دی گئی, اس میں صرف ایک جو فرق آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ رفلی 2 سے 3 ہزار میگا واٹ کی اضافی طلب پیدا ہوئی ہے سسٹم میں پچھلے ایک ہفتے میں, اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بعض علاقوں میں بہت گرمی پڑی ہے, تو پرائم منسٹر کو جو ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے چند دن پہلے وہ 20,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ پر تھے. اب ہم تو چونکہ کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو بھی کوشن دیں اور زیادہ کی محنت کریں, تو ہم تو 23,000 میگا واٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر اس وقت آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارا نصب العین ہے کہ وہ ہمیں پورا کرنا ہے. تو میں یہ آپ نے جو سوال کیا کہ اب 10 سے 12 گھنٹے انشاءاللہ کم از کم اس میں نصف ہو جائے گی اگلے 10 دنوں میں. ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے, جس طرح میں نے کہا کہ فوری طور پہ پہلے فرنس آئل آن ہوگا اور عید کی چھٹیوں میں ہمیں ایڈیشنل گیس بھی اویلیبل ہو جائے گی, تو اس میں فوری کمی آئے گی. اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے RLNG کے پلانٹس وہ انہوں نے لوڈز خرید لی ہیں منسٹری آف پیٹرولیم نے, وہ جیسے ہی ہمیں اویلیبل ہوں گے تو پوری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بجلی کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. دوسرا یہ بھی ہے کہ چلیں جو گرمی کی وجہ سے کچھ جو ہمیں اضافی طلب کا سامنا ہے, لیکن یہاں پھر اب اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے پانی ذرا جلدی پگھل جائے تو ہماری جو ہائیڈل جنریشن ہے وہ بھی پک اپ ہوگی مئی کے مہینے میں انشاءاللہ. جو ایڈیشنل ریسورسز ہیں جس کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے, ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں 25 مئی تک 108 ارب روپے کی ہماری طلب ہے, اور پھر اس کے بعد 7 جون تک ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ 136 بلین کی ہے, اور پھر 15 جون کو ہم پھر چاہیں گے کہ ہمیں 85 ارب روپے حکومت کی طرف سے ملیں پرائیورٹی کے اوپر. کیونکہ بہت سارے صرف جب آپ بجلی کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو صرف بجلی بنانے کا سیکٹر نہیں, اس میں بہت سارے اور ایشوز ہیں جنہیں ہمیں ریزالو کرنا ہے. تو یہ بھی ہماری توقع ہے کہ جو اس وقت ایک متحدہ وسیع البنیاد کابینہ موجود ہے, وہ کابینہ بھی ہم پر نظر کرم کرے گی, اور کوشش یہی ہے. میں پھر کہوں گا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کل وزارت بجلی کے جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو نوٹس ضعیع صاحب کی موجودگی کی وجہ سے وہاں پھر چاگی کی بات ہوئی, وہاں آواران کی بات ہوئی. تو صرف ہم اسلام آباد تک بجلی نہیں پہنچانی, ہم نے ملک کے ہر کونے کونے تک انشاءاللہ اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کرنی ہے. اس پہ ہم اس وقت عمل درآمد کر رہے ہیں. جناب اچھا خورم دستگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی آخر کیا وجہ ہوئی کہ حکومت آئی اور 2 مطلب ہفتوں میں ہم
बिजली का देखते हैं तो बहरान पैदा हो जाता है, पेट्रोल का देखते हैं तो बहरान पैदा हो जाता है। आपकी हुकूमत आने के एक हफ्ता पहले तक चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन की ठीक थी, अचानक जो है ये भी आपने कोई देखा है कि क्या वजह हुई? क्या ये वजह वही है कि 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो IPP को 490 अरब की अदायगियाँ की गई थी, तो क्या ये बहरान जो है वो मसनूई तो नहीं है कि IPP को अदायगियाँ एक बार फिर देने के लिए कोई बहाना मिल जाए? और दूसरा सर, सब्सिडी जो पेट्रोल पे आप ख़त्म कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक को 1 अरब की सब्सिडी दी जा रही है, तो वहाँ से सब्सिडी जो है वो निकाल के जो जेन्युइन सब्सिडी की जैसे पेट्रोल पे आप आवाम को दे दें ताकि महंगाई से रोका जा सके, इस पर भी कोई गौर हो रहा है? जी देखिए, एक तो अब आपने सवाल पूछ लिया है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बाज़ IPPs जो हैं वो पिछली हुकूमत की मुजरिमाना नालायकी के बायस 13 दिसंबर 2021 से बंद है, आज के बंद नहीं है। राउश बंद है, जो फौजी का प्लांट है वो बंद है, नंदीपुर बंद है, उसके बाद फैसलाबाद का एक हमारा 120 मेगावाट का प्लांट है, ये 13 दिसंबर 2021 से बंद पड़े, ये आज के बंद नहीं है। लेकिन उस वक्त चूंकि तलब जनरेट नहीं हो रही थी, एक तवाज़ुन मौजूद था, तो महसूस नहीं हुआ। अब जब आके अप्रैल में मार्च तक तो चूंकि मौसम की वजह से वो तलब जनरेट नहीं हो रही थी, अब जैसे ही अप्रैल में वो तलब जनरेट हुई है और एवरेज से कोई 3000 मेगावाट ऊपर जा रही है, तो फिर ये क्राइसिस जनरेट हुए हैं। लेकिन उससे पहले भी, यानी 1 अप्रैल अभी जब पिछली हुकूमत कायम थी, उस वक्त से RLNG के 760 मेगावाट नहीं बन रहे, 760 मेगावाट। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स की मरम्मत की वजह से बिजली की पैदावार में कमी हुई है। आइंदा 10 दिनों में लोड शेडिंग में कमी हो जाएगी। बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एक हफ्ते में 2 से 3 हज़ार मेगावाट बिजली की तलब में इजाफा हुआ।